السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہو۔ تو آج کا व्लॉग نا بڑا ایک سیڈ व्लॉग ہے۔ میرے سے یہ بھی بولا نہیں جا رہا کہ میں کیسے بولوں آپ کے سامنے۔ میں یہ پچھلے 2-2.5-3 ماہ سے व्लॉग نہیں تھا بنا رہا۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میری جو امی تھی ان کی ریسنٹلی نا ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ اچانک ہی ہوا ہے، 1-2 دن کے اندر، پتہ ہی نہیں لگا کیسے سب کچھ یہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو اس لیے میں व्लॉग نہیں تھا بنا رہا۔ میری ماما کی ڈیتھ ہوئی ہے 4 اگست کو، تو آج ہے جی 26 سپتمبر۔ تو اتنی لیٹ व्लॉग بنا رہا ہوں، میں خود ہی بڑا ٹینشن میں تھا، اس وجہ سے میں نے بھی व्लॉگ نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا کہ آگے انشاءاللہ व्लॉگنگ شروع کرنی تو ہے، یہ میری امی کا خواب تھا اور انشاءاللہ میں پورا کروں گا۔ اور یہ میرے ساتھ پتہ نہیں اچانک ہی کیا ہو گیا، سمجھ نہیں لگی، بس جو اللہ کا حکم تھا وہ ہم نے مان لیا۔ تو پیچھے جو میرا یہ ایک व्लॉग آیا تھا سرپرائز والا بھائی کا، جو انگلینڈ سے آئے تھے، اور ان کا بھی اچانک سے پلان بنا ہے۔ انہوں نے نہیں تھا آنا، نومبر میں انہوں نے شادی پہ آنا تھا اپنے، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیج دیا ان کو، اور 1 مہینہ رہے ہیں ادھر۔ تو 7 کو ان کی فلائٹ تھی واپسی کی، اور 4 تاریخ کو امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ 1 دن کے اندر ہی نا طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اچھے بھلے تھے، ٹھیک تھے، اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا، اچانک ہی پتہ ہی کچھ نہیں چلا ہوا کیا ہے۔ اور ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 1 دن ہی بس آ رہے تھے تو ٹانگ میں درد ہوئی ہے، اور وہ درد ہی اتنی شدید تھی کہ برداشت نہیں تھی۔ تو ایک رات انہوں نے بڑی نا تکلیف میں کاٹی ہے۔ تو صبح جمعہ کا دن تھا، ہم نے کہا چلے لے کے جاتے ہیں ان کو، بس انجیکشن لگوائیں گے جو پین کلر ہوتا ہے، اور لے آئیں گے واپس۔ ہم ہاسپٹل لے گئے، ادھر چٹھے کا ہاسپٹل ہے، ان کی بھی میں ایک ویڈیو علیحدہ بناؤں گا۔ وہ ہاسپٹل ہے، ادھر ہم لے کے گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، واللہ عالم، کوئی پتہ ہی نہیں، لے کر گئے ہیں ایمرجنسی میں، انہوں نے شفٹ کیا ہے۔ 2 منٹ بعد پرچی دے رہے ہیں، یہ لے کے آئیں، یہ لے کے آئیں۔ میں لے کر آتا گیا، جو انہوں نے کہا میں وہ لا کے دیتا رہا ان کو، سب کچھ دیا ان کو، انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے۔ لیکن جب انہوں نے کہا ڈاکٹر نے کہ کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا سارے مطلب کہ باڈی کے ان کے ایکس رے کروائیں گے، الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے۔ تو وہ جب رپورٹ کروائیں، بعد میں جب وہ آئی ہیں رپورٹس، تو ان کے پیٹ میں پانی بھی تھا۔ اس کے بعد جگر کا مسئلہ، بڑے نا مسئلے نکل آئے تھے اندر باڈی کے اندر نا۔ تو وہ سمجھ نہیں لگی ہوا کیا ہے۔ تو بڑا ڈاکٹروں نے بھی کوشش کی انہوں نے اب کنٹرول کرنے کی، لیکن جب اللہ کی جب مرضی تھی وہ ہونا ہی تھا۔ ہم تو بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اب بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو ابھی گھر چلے جائیں گے ہم، لیکن یہ نہیں تھا۔ ہم ادھر 1 رات رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ رات کے 12 بجے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے چٹھے کے ہاسپٹل میں۔ تو ہم نے کہا کسی اور اچھے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ پھر ہم میڈ کیئر میں لے کر گئے، رات کے تقریباً 12-12:30 بجے میڈ کیئر میں لے گئے ہیں۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے ایمرجنسی میں شفٹ کیا، انہوں نے بھی ایسے یہ لاؤ وہ لایا، میڈیسن وغیرہ دی ہیں انہوں نے۔ تو ابھی ٹھیک تھی ان کی، مطلب کہ سانس بھی صحیح چل رہی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے کھانا ہوتا ہے، ان کو مریض کی کنڈیشن کا پتہ بھی لگ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب بھی یہ ان کا کوئی حال تو نہیں ہے، ان سے پیسے کھاؤ۔ یہ بات حقیقت ہے، مجھے پتہ ہے، یہ ڈاکٹر وغیرہ جو ہے نا یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔
انہوں نے ایمرجنسی میں شفٹ کیا ہے، آکسیجن لگائی ہے. تو تقریباً رات کے 3-4 بجے کا ٹائم، میں اور بڑے بھائی فیصل ہم ادھر ہی رہے. میں نہیں گھر آیا، مجھے پتہ نہیں ڈر ہی تھا. میں کہا یار نہیں، گھر نہیں جانا، میرا دل نہیں تھا کرتا گھر جانے کو. میں ادھر ہی رہا ہوں تقریباً صبح. اس کے بعد جمعے کا دن تھا، تو ہم پھر ویٹ کرتے ہیں. 3-4 دنوں نے کہا ہے کہ ان کو آئی سی یو میں شفٹ کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو آئی سی یو میں لے گئے ہیں. اس کے بعد پھر پتہ ہی لگ گیا تھا کہ جو بندہ آئی سی یو میں جاتا ہے وہ اللہ کا کوئی کرنی ہو جائے، بندہ بچ جائے، ورنہ آئی سی یو میں کوئی بندہ زندہ نہیں رہتا. تو ہم نے بڑی دعا کی. باقی ان کی تقریباً رات کو 9-9:30 بجے نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تو ان کی ادھر ڈیتھ ہو گئی. اور ہمارے گھر میں ایک قیامت آ گئی تھی. بس ایسے ہی پتہ ہی نہیں چلا، اچانک ہی ایک ٹائم پہ نا بندہ پاگل ہو جاتا ہے. یہ حساب تھا ہمارے سب بہن بھائیوں کا، ابو کا بھی. بس یہی ہے کہ بندے کا ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ کب بندے کو موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں. ہمیں تو یہ نہیں تھا کہ یار ایسے بھی ہونا ہے کبھی ہمارے ساتھ. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ذہن میں کبھی ایسا خیال آیا ہو. تو ہم ڈر جاتے تھے کہ اللہ نہ ہی کرے ایسا ہو کبھی. تو ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد پھر ہم 40واں بھی ہو گیا. پھر گھر میں ایسے چلتا رہا. تو ابو نے کہا شادی کرنی ہے اب بھائیوں کی. تو دونوں بھائیوں کی پھر شادی کرنی پڑی ہے، کیونکہ گھر میں بھی کوئی ہونا چاہیے کھانے پکانے والا. کہ جو ہماری ماں تھی وہ تو چلے گئی ہیں. باقی یار شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پر ان کی کمی ہمیشہ ہی رہے گی. اور ان کے علاوہ بھی سارے کام ہونے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں. شادی تھی وہ بھائی کی، دونوں کی شادی ہو گئی. میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا، چپ کر کے سادگی میں شادی کی ہے بس. اور بھابھی وغیرہ جو گھر لے آئے ہم، بس ایسے ہی. اب یہ بتانا تھا میں نے آپ کو. اور ابھی صبح میں آپ کو، ابھی رات ہو گئی ہے، صبح میں آپ کو قبرستان لے کر جاؤں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا ادھر. السلام علیکم یا اہل القبول. السلام علیکم. ابھی میں نماز پڑھ کے سر کے آیا ہوں قبرستان دعا کرنے کے لیے. تو یہ ہے امی کی قبر ہے. ابھی اس کو تکتیب وغیرہ لگوانے والی ہے. تو میری روٹین یہی ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ادھر چکر لگا کے دعا وغیرہ کر کے جاتا ہوں. ادھر بہت زیادہ قبریں ہیں. یہ دیکھیں، ادھر کوئی بندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سارا قبرستان سناٹا ہے، کوئی بندہ نہیں ادھر ہوتا، اکیلا بندہ ادھر. یہ امی کی قبر ہے. میں ادھر ابھی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. ابھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوگا. جب سے امی گئی ہیں نا، گھر میں وہ سسٹم نہیں رہا ہے جو صحیح بات ہے نا. کھانے وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا جو امی کے ہاتھوں کا ہوتا تھا. تو امی بھی میرے خیال سے سن رہی ہوں گی میری باتیں. امی کا یہ ڈریم تھا کہ میں ولاگنگ کروں اور میں ایک اپنا نام بناؤں. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب مجھے نا سپورٹ کرو تاکہ میں اپنی امی کا خواب پورا کر سکوں. محنت میں بڑی کرتا ہوں، لیکن کامیابی امی کا وہ کامیاب ہونا ہے. باقی اللہ نے کہا صبر کے ساتھ کرنا چاہیے سب کچھ. ٹائم آتا ہے سب پر.
इंशाल्लाह हमारा टाइम भी आएगा जल्दी। तो आप सबके पास सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा कर सकूं। बड़ा दुख होता है कि अभी बड़ी उनकी ख्वाहिशात को मैंने पूरा करना था, उनके साथ उम्रा करना था, मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ है। बंदा बड़ा कुछ सोचता है लेकिन होता वो या जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो बाकी मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप मेरी अम्मी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप दुआ किया करें और अल्लाह हम सबको भी सब्र अता फरमाए। तो अभी बात दुआ वगैरह कर। अच्छा तो यार कब्रिस्तान से मैं वापस आ चुका हूँ। तो अभी रात हो गई है, मगरिब का टाइम हो गया। सो कब्रिस्तान से मैं आया हूँ अभी। तो लाजमी मैं रोज़ाना जाता हूँ कब्रिस्तान इस टाइम। सो बाकी यार अभी बस आपने सपोर्ट करनी है अपने भाई को दबा के, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आगे मज़ीद वीडियो बनाऊँ और अपने अम्मी का ख्वाब पूरा करूँ इंशाल्लाह। तो आपने सपोर्ट करनी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसे है रंग नी माए ये जिंदगी दे पंद नी माए, कखों हौले हुंदे जाइए ज्यों ज्यों हुंदे वख नी माए। साथों केड़ा चानण वखरा रातां भी पर संग नी माए।